کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے لیے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے۔ اور یہ عطا کرنے کا ایک کہ اللہ نے ہر چیز کو بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والا دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہشوں کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہتے ہیں ہم مانگیں اور ہمیں فوراً مل جائے، ہم انتظار نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا پتہ خدا اس وقت ہمارے صبر ہی آزما رہا ہو۔ وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ ہم اس سے مانگ کے اس پر یقین کس حد تک کرتے ہیں، سکون ڈھونڈتے ہیں۔ ہم سکون تو یہی ہے، اس ذات سے مانگ کے اس پہ چھوڑ دو سب۔ جو مانگا اگر وہ ملا تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ملا تو بہترین ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا وقت، حالات اور نصیب بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دل سے مانگے اور پھر اس پر صبر کرے۔ اور صبر یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور نہیں پڑ سکتے، آپ صبر رکھتے ہوئے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اپنے ٹوٹنے لوگوں کو مت دیکھیں، اپنے آنسو لوگوں کے آگے ضائع مت کریں۔ آپ کے آنسوؤں کی قدر خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کا بندہ کیسے اس کے پاس آیا ہے، اور وہ سنبھال لیتا ہے۔ اور سنو، نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلدی میں تم ہو، ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑنا، صرف اس لیے اس سے منہ نہ موڑنا کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے سوچ وقت پر تمہیں مل نہیں سکا۔ اور یاد رکھو تمہارا مستقبل صرف دعاؤں پر ہے۔ ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازہ کھولتا ہے جن کا کھولنے کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم نے کسی سے کی ہوگی۔ وہ ہاتھ میں غم تھامتا ہے تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، وہ خود تم سے فرماتا ہے تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے، وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی نہ موڑ سکتا ہے اور نہ ہی روک سکتا ہے۔ جانتے ہو تمہاری ٹوٹنے کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امیدیں لگاتے ہو نا، اسی کے ہاتھ توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا، اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتی ہے۔ اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔
رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس وقت کو تھوڑا وقت دو، چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ ہی جاتی ہیں۔ اور جانتے ہو آزمائش کب شروع ہوتی ہے؟ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے بھی زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو؟ کسی جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے نا، تم اسے دے پاؤ گے؟ آزمائشیں تو مختصر سی ہوتی ہیں، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگاتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون میں رہتے ہو۔ امتحان تبھی ختم ہو جاتے ہیں جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ سنو، جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہونا اور سبب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جل نہیں سکتی، سمندر ڈوب نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سنو، جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے نا، تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے تمہیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کبھی کسی کو تکلیف کو بھول جاتا ہے یا وہ فیصلہ کرنا بھول جاتا ہے۔ وہ ہر چیز، ہر تکلیف جس کو دنیا بھول جائے یا سمجھ نہ پائے نا، وہ اللہ کو یاد رہتی ہے۔ اور تمہارا رب تو بہترین فیصلے کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ پھر تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب کبھی کچھ بھی نہیں بھولے گا اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ اور سنو، تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے، راضی کرتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ جن دعاؤں میں صدقہ دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جولیاں خالی نہیں جاتی، وہی عطا فرماتا ہے کہ تمہیں بھی جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے، چند گھڑیوں کی مہمان ہے، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی انشاءاللہ۔